انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار۔ میتہ، میتہ کی دو قسمیں ہیں طالب علموں، ایک حقیقی میتہ ہے جیسے گیدڑ، شیر، ریچھ، کتا، بلی، یہ سب حقیقی اگر آپ ذبح کر بھی لیں تب بھی حلال نہیں ہے۔ اور ایک حکمی میتہ ہے، حکمی میتہ اس کو کہتے ہیں کہ گائے تو حلال ہے مگر ذبح نہ ہو سکی، بغیر ذبح کے مر گئی۔ بکری حلال ہے مگر ذبح کرنے والا کوئی مشرک قبر پرست ہے اور غیر مسلم کا ذبیحہ مردار ہے۔ مسلمان نے ذبح کیا لیکن قصدن بسم اللہ نہیں پڑھا، ناسی میں تو بحث ہے۔ تو یہ میتہ حکمی ہے اور پہلی قسم میتہ حقیقی۔ والدم، اور خون، خون سے مراد صورت انعام میں ہے او دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون۔ وہ جو جانور کے گلے میں 4 رگیں ہیں جنہیں ہدایہ رابع کتاب الذبائح کے اندر اوداج 4 لکھا ہے، وہ ذبح ہوئے تو وہ خون نکلے تو جانور حلال، ذبح نہ ہوا وہ خون رہ گئے تو جانور مردار۔ ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، اس کا چمڑا بھی، اس کی چربی بھی۔ اہم عضو ذکر کیا لحم، شحم، عظام سب مراد ہے۔ خنزیر چونکہ نجس العین ہے، اس کے بدن کے جز ناپاک ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو نامزد کیا گیا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام کا، فلاں بابا کا بکرا، فلاں مزار کی نیاز، او داتا دی نگری، اور اس کے لیے اتنا من دودھ، 40 من و 100 من دودھ، اہلا، وہ نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ اور کسی نام کا۔ وہ جو بعض مفسرین نے اہلا کا معنی ذبح کیا ہے وہ حاصل ترجمہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ذبح کے وقت ان کا نام لیں، ذبح کے وقت 1000 بار خدا کا نام لیں اور پہلے سے کسی غیر اللہ کے نام ہو چکا ہو، لہذا وہ مردار و نجس ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو کوئی مجبور ہوا نہ تو لذت ڈھونڈنے والا ہے نہ حد سے بڑھنے والا ہے، فلا اثم علیہ، ایک آدمی مر رہا ہے غریب اور وہ کئی دنوں سے کچھ ملا ہی نہیں، اب مل گیا تو وہ بھی خنزیر کا گوشت ہے، اتنا سا منہ میں ڈالے چبا لے کہ زندہ رہ لے، نہ تو لذت لے غیر باغ، اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، ولا عاد، یہ اپنا ترجمہ ہے۔ امام شافعی کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ وہ باغی ہو اور نہ وہ حد شرع سے تجاوز کرے، کیونکہ ان کے نزدیک سفر معصیت مبیح نہیں ہے رخصت کے لیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ طالب علم تھوڑی سی توجہ کرے، یہ جو مردار خون، خنزیر کا گوشت، خدا کے سوا کسی نام کے نامزد جانور کا گوشت سخت مجبوری کی وجہ سے کھایا گیا، تو یہ اس کے لیے حلال ہو گیا یا وہ بددستور حرام ہے، اس کو حرام کی اجازت مل گئی۔ مسئلتان معرکتان بین الفقہاء والمفسرین، وکان الشیخ صبا یزاحمنی فیہ زحما کثیرا، میرا کہنا یہی ہے کہ حرمت برقرار ہے، تبھی تو فرمائے ان اللہ غفور الرحیم، حرمت اب بھی ہے، اس لیے اگر لذت آنے لگی کھانے میں اور یا چٹانگ سے زندہ رہ سکتا تھا اور پاؤ کھا لیا تو گناہ پھر بددستور ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور